لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. اب مجھے بتائیں آواز آ رہی ہے سب کو؟ وعلیکم السلام جی، کلیئر ہے اب. اوکے ٹھیک ہے جی. لائبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ الحمدللہ ہم ٹھیک ہیں. آپ کیسی ہیں؟ الحمد للہ علی کل حال، میں بھی ٹھیک ہوں. اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے سیشن کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوکے، تو ہم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں دیکھ رہے تھے. وہ ابراہیم علیہ السلام جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابراہیم الذی وفا، کہ ابراہیم تو وہ ہے جس نے وفا کا حق ادا کر دیا. پھر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں پچھلے 2 دنوں میں ہم نے جو ان کی زندگی سے سیکھا، پہلے دن پر ہم نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کس طرح سے اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والے تھے.
کیسے اللہ تعالیٰ کے احکامات ان تک پہنچتے تھے اور کس طرح سے جو وہ ہے ان پر سمعنا و اطعنا کہا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور حضرت ہاجرہ کی زندگی میں ہم نے دیکھا کہ کیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ کا جب حکم آیا کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دو تو وہ اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام جن کی زندگی میں ہم نے دیکھا کہ کیسے جو ہے وہ اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو وہ بیابان آبادی میں چھوڑ کے آ گئے۔ رسول اللہ اس کے بعد ہم نے دیکھا یہ والی چیز دیکھنے کے بعد اب انہی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم آج یہ والی چیز دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس یقین کو، اس توکل کو حاصل کیسے کیا۔ اللہ تعالیٰ کے آگے فرما برداری والا جو رویہ ان کی زندگی کے واقعات سے ہم نے دیکھا وہ ان کی زندگی میں آیا کیسے، یعنی انہوں نے جو اللہ تعالیٰ سے کہا اس قال لہ اسلمت، جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ فرما بردار ہو جا تو انہوں نے کہا کہ وہ جہانوں کے رب کے فرما بردار ہو گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے خود کو سبمٹ کیا، خود کو سرنڈر کیا اللہ تعالیٰ کے آگے، تو وہ ہمیں یعنی ایسا کیسے ہوا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کچھ شروع کے واقعات کو ہم دیکھیں گے اور ان سے انشاءاللہ ہم سیکھیں گے کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، کیا وہ پیدا ہی ایسے ہوئے تھے؟ کیا ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تبھی ان کا اللہ تعالیٰ پر یقین، اللہ تعالیٰ پر توکل، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ان کے اندر تھی، یا اس کے لیے انہوں نے کچھ کوشش کی، کچھ محنت کی؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اسکیچ کھینچتے ہیں اس سے انشاءاللہ ہم یہ والی بات سیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی یعنی زندگی کے بارے میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ہم لوگوں کو بیسک نالج اس کے بارے میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے گھر میں پیدا ہوئے تھے جہاں بتوں کو یعنی صرف بتوں کی پوجا نہیں کی جاتی تھی بلکہ بت سپلائی بھی کیے جاتے تھے، وہیں پہ ان کی جو ہے وہ مینوفیکچرنگ ہوتی تھی اور ان کو پھر سپلائی کیا جاتا تھا۔ تو یہ کوئی ایسے کوئی یعنی پازیٹیو انوائرمنٹ میں ان کی اپ برنگنگ نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ ایک ایسے نیگیٹو ماحول میں ان کی اپ برنگنگ ہوئی تھی کہ وہاں پر رہتے ہوئے بہت پرابلم ہو جائے انسان کو اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم رہنا اور اللہ تعالیٰ کو پہچاننا۔ جب ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، جس ماحول میں وہ پیدا ہوئے تھے، تب وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پہچانا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ کیسے ہیں۔ ایک جھلک دیکھیں گے اس چیز کی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ شعراء میں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اور آپ انہیں ابراہیم کی خبر پڑھ کر سنائیں۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهُ عَاكِفِينَ، انہوں نے کہا ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں بس ہم انہی کے مجاور بنے رہتے ہیں۔ تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذَا تَدْعُونَ، ابراہیم نے کہا کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، یا وہ تمہیں نفع پہنچاتے ہیں، او یضرون، یا وہ نقصان دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، انہوں نے کہا بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے ہوئے پایا۔ ابراہیم علیہ السلام ان سے کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم نے دیکھا جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم اور تمہارے پہلے باپ دادا بھی، فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، سو بلا شبہ وہ سب میرے دشمن ہیں سوائے ایک رب العالمین کے، الَّذِي خَلَقَتَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ، جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی میری رہنمائی کرتا ہے، وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، اور وہی مجھے کھلاتا ہے اور وہی مجھے پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے جو ہے وہ شفا دیتا ہے، وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور جو مجھے موت دے گا پھر وہ مجھے زندگی دے گا، وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور جس سے میں طمع رکھتا ہوں کہ جزا کے دن وہ میری خطا بخش دے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے ماحول میں پیدا ہوئے تھے جہاں نہ صرف یہ کہ بتوں کی عبادت کی جاتی تھی بلکہ ان کے گھر کے ماحول میں ہی بتوں کی جو ہے وہ مینوفیکچرنگ بھی ہوتی تھی اور اس کو سپلائی بھی کیا جاتا تھا ساری جگہ پر۔
پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان چیزوں کو آبزرو کیا، ان کو دیکھا. ہم کیا کرتے ہیں، ہم چیزوں کو دیکھتے ہی نہیں ہیں. مطلب ہمیں ایک ایسے ہمارے مائنڈ جو ہیں وہ ساؤنڈ کر دیے گئے ہیں کہ ہمیں اپنے ارد گرد کچھ بھی ایسی چیز ہوتی بھی پتہ ہی نہیں چلتی جو آپ کہہ لیں کہ irregular ہو، کوئی ایسی چیز ہو جو فطرت کے خلاف ہو، کچھ ایسی چیز ہو. ہر چیز نارملائز کر دی گئی ہے، اتنی نارملائز کر دی گئی ہے کہ ہم امیون ہو گئے ہیں. بے حیائی دیکھ کر ہم اتنے امیون ہو گئے ہیں کہ وہ صرف سوشل میڈیا پر دیکھنا اب جو ہے نا وہ ہمیں برا نہیں لگتا. اب ریئل لائف میں دیکھنا بھی ہمیں وہ اتنا ہی نارمل لگتا ہے. پہلے وہ چیزیں ہمیں دکھائی گئیں، پھر انہی چیزوں کو ہمارا لائف سٹائل بنایا گیا. اگر اس کی ایک بہت چھوٹی سی اگزامپل لیں تو جب ہم سوشل میڈیا پر جو ہے وہ ٹی وی ڈراماز میں دیکھتے ہیں کہ کپلز کس طرح سے جو ہے وہ ڈریسنگ کرتے ہیں اور کیسے وہ گھروں سے باہر نکلتے ہیں اور پھر کیسے وہ یونیورسٹی کالجز ریسٹورینٹس میں بیہیو کرتے ہیں، تو یہ چیزیں صرف ٹی وی کی حد تک دیکھنے میں تھیں. آج سے 10 سال پہلے بھی اگر ہم میں سے کچھ لوگوں کو یاد ہو تو 10 سال پہلے بھی کچھ اس طرح کے سینز ہوتے تھے کپلز کے، جو یعنی کپلز کا ساتھ بیٹھنا بھی تو وہ ہم ٹی وی پر بھی نہیں دیکھ سکتے تھے. ٹی وی پر دیکھنا بھی معیوب لگتا تھا کہ اگر کوئی دو لوگ آپس میں ساتھ بیٹھے ہیں وہ صرف ہاتھ بھی پکڑ رہے ہیں تو ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ تھا کہ آپ نے چینل چینج کر دینا ہے. لیکن اس چیز کو ہمارے لیے اتنا امیون کیا گیا کہ اب ہمارے یونیورسٹی کالجز میں اتنی کامن ہو گئی ہیں یہ چیزیں کہ اس چیز کو تو معیوب سمجھا بھی نہیں جاتا. دیکھ کے ہمیں اتنی عادت ہو گئی ہے کہ اس کو تو ہم برا بھی نہیں سمجھتے، مطلب دیکھنے سے بھی برا بھی فیل بھی نہیں ہوتا. تو ان چیزوں کو دکھا کے ہمیں امیون کر دیا گیا ہے. اس بات میں ہمارے لیے جو یعنی ایک سیکھنے والی بات ہے وہ یہ والی بات ہے کہ مومنات ایسی نہیں ہوتی. ابراہیم علیہ السلام ایسے نہیں تھے، پروفٹس ایسے نہیں تھے. انہوں نے اپنے ارد گرد بھی ایسی چیزیں دیکھی کہ لوگ کس کی عبادت کر رہے ہیں، لوگ کیا کر رہے ہیں. لیکن جب انہوں نے یہ والی بات دیکھی تو اس سے انہوں نے ان چیزوں کو دیکھنے سے انہوں نے اپنے رب کو پہچانا. ان بتوں کو دیکھنے سے پوچھا کہ یہ تمہیں سنتے ہیں، کیا یہ تمہیں نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں. ہم نے آدھی سے زیادہ اپنی زندگی میں ہم نے صرف دوسروں کو اپنا نفع اور نقصان کا مالک سمجھے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے نفع اور نقصان کا مالک سمجھیں، وہ بظاہر جو ہے وہ پتھروں کی عبادت کرتے تھے. ہمارے لیے اب بظاہر ایسا کوئی بت نہیں ہے کہ کوئی پتھر ہو جس کی ہم عبادت کرتے ہوں، لیکن ہم نے اپنے دلوں میں اور بہت سارے جو ہے نا وہ بت بنا کے رکھے ہوئے ہیں. فلاں انسان کی مرضی کے اکارڈنگ نہ چلے تو کیا ہوگا، سوسائٹی میں اس چیز کی ایکسیپٹنس ہے تو ہمیں بھی ایسے ہی بیہیو کرنا چاہیے. سب لوگ جو ہے وہ یہ والا کام کر رہے ہیں، سب لوگ اگر میوزک سنتے ہیں ہمیں بھی سننا چاہیے، اگر ہم نہیں سنیں گے آڈ لگیں گے. سب لوگ اگر بے حیائی کے کام کرتے ہیں اور میں نے ایکچولی یہ والی چیزیں دیکھی ہیں. اگر فرینڈس کا کوئی گروپ ہے اور اس میں 4 لوگوں کا افیئر ہے اور ایک کا نہیں ہے تو اس ایک کو لگتا ہے کہ شاید میں مسفٹ ہوں یہاں پر، تو میرے پاس بھی ایسی کوئی چیز ہونی چاہیے. پھر وہ اس کے لیے کوشش کرے گا اور وہ والا کام کرے گا کہ اچھا ہاں ٹھیک ہے میرے لیے بھی یہ والا معاملہ ہونا چاہیے، اور پھر وہ اس سوسائٹی کے ٹرینڈ میں بہتا چلا جائے گا. سب لوگ ایسا کر رہے ہیں تو مجھے بھی ایسا کرنا چاہیے. پھر قصوروار ہم ماحول کو ٹھہراتے ہیں کہ کیونکہ ماحول ایسے اس لیے ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. تو یہ والی پہلی بات ہی ختم ہو جاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس ماحول میں ان کی اپ برنگنگ ہوئی اسی ماحول نے انہیں اللہ تعالیٰ کی پہچان دی. تو جب ہم ایک آبزرونگ بیہیویئر رکھیں گے کہ اپنے ارد گرد والی چیزوں کو جو ہے وہ آبزرو کریں گے، ہمارے ارد گرد جو بھی معاملات ہو رہے ہوں گے ان کو دیکھیں گے اور ان سے سیکھیں گے، اس کو اپنے لیے امیون نہیں ہونے دیں گے اور اس کو اپنی زندگی کا پارٹ نہیں بنائیں گے، تو ہم ان چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ زیادہ اچھے سے سیکھ سکیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے ذریعے سے پہچانا کہ یہ تو تمہاری بات بھی نہیں سنتے، یہ کیسا معبود ہے جو تمہاری بات نہیں سن رہا، پھر تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا، مطلب یہ تو اپنے مالک نہیں ہے، ان کو تم خود ہاتھ سے تراش رہے ہو، تو یہ تمہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو تم کیوں ان کی عبادت کرتے ہو. پھر اس کے بعد اب اگر ہم سے کوئی پوچھتا ہے نا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، تو ہمارے پاس اس کا جواب بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ وہ ہیں جو ہمارے نفع اور نقصان کے مالک ہیں، اور اگر ہم اپنے نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ کو سمجھ لیں تو ہم بہت ساری زنجیروں سے آزاد ہو جائیں گے.
ہمیں لگتا ہے کہ ہم اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہمارے یہ والی ادھر ایکسیپٹنس نہیں ہوگی، یہ والا معاملہ نہیں ہوگا، یہ والا معاملہ نہیں ہوگا، بہت دور چلے جاتے ہیں ہم، کہ ہم شاید اس دنیا کے کارندے باشندے نہیں رہیں گے اگر ہم اس دنیا کی مرضی کے مطابق نہیں چلیں گے۔ یہ بھول کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ان کے پاس بھی اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں تھا، کہ وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا ہے، کیونکہ ہم نے شروع سے یہی چیزیں دیکھی ہیں، اس لیے اب ہم بھی ایسا کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ بات دلیل نہیں ہے کہ ہمارے باپ دادا نے ایسا کیا تو ہم ایسا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری لائف کا، ہماری زندگی کا پرپس کیا ہے۔ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے ہمیں اس کی اطاعت کرنی ہے، جیسے اس نے حکم دیا ویسے کرنا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اپنے ٹریڈیشنز پر چلیں۔ یہی والی بات ہمارے اندر بھی اب بہت ساری انہیرٹ ہوئی ہوئی ہے نا، کیونکہ ہم نے شروع سے ایک ہی جیسے ٹرینڈز دیکھے کہ اچھا ہماری فیملی میں ایسے ہوتا ہے کہ ڈیتھ ہو جائے تو یہ اسپیسیفک ریچولز جو ہیں وہ پرفارم ہوتے ہیں۔ اگر نماز اس طریقے سے پڑھی جاتی ہے، ہم نے بچپن سے یہی والی چیز دیکھی، پھر ہمیں بہت ساری ایسی من گھڑت باتیں پھیلی ہوئی ہیں، تو ان ساری من گھڑت باتوں کو چھوڑنا ہمیں بہت مشکل لگتا ہے کہ سب لوگ تو ایسے کر رہے تھے۔ ہمیں لگتا ہے کہ اگر کچھ کام سب لوگ کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے وہ صحیح ہے، نہیں، صحیح صرف وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھا دیا، جو ہمارے لیے گائیڈنس ہے، جو ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے اسی انوائرمنٹ سے کیسے انہوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانا، اس کی ایک اس کا جو اسپیکٹ ہے وہ ہمیں سورہ الانعام میں بھی ملتا ہے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر جو ہے وہ 74 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو، بلا شبہ تمہیں اور تمہاری قوم کو میں کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اور ابراہیم کو اسی طرح ہم آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت دکھاتے تھے کہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ تو یہ جو فرما برداری کا رویہ تھا، اللہ تعالیٰ پر یقین کا رویہ تھا، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا تھا، یہ کہاں سے سیکھا ابراہیم علیہ السلام نے؟ اسی آبزرونگ بیہیویئر سے سیکھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میرے ارد گرد کی چیزیں جو ہیں وہ نفع نہیں پہنچا سکتی، وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی، جب انہوں نے دیکھا، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عظیم سلطنت کو، آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت کو دیکھا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ پر یقین، ان کا جو یقین ہے وہ کامل یقین ہو گیا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہ والی بات ریکارڈ کی ہوئی ہے نا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلَ رَأَىٰ كَوْكَبًا، چنانچہ جب اس پر رات چھا گئی تو اس نے ایک تارا دیکھا، اس نے کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، پھر جب وہ ڈوب گیا تو اس نے کہا میں ڈوب جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ یہی ستارے ہم روز دیکھتے ہیں نا، لیکن کبھی ان ستاروں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کیا؟ ایک ستارہ جو ہے اس کی لائٹ اباؤٹ 1400 بلین ایئرز، یا شاید 14 بلین ایئرز، ایگزیکٹ ٹرم میں بھول گئی، ایئرز لگتے ہیں اس کو ہم تک پہنچنے میں۔ یعنی اگر ہم اب جو ستارہ دیکھ رہے ہیں بیسیکلی ہم ہسٹری دیکھ رہے ہیں، اتنی پہلے اس نے وہ لائٹ پھینکی تھی جو ہمیں اب دکھی ہے۔ تو یہ ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہمیں کیسے اتنا آسمان دیکھ کے ہمیں اللہ تعالیٰ یاد نہیں آتے؟ ہم کیسے سوچ لیتے ہیں کہ کوئی اور شخص اس کا کریٹر ہوگا؟ آخر کسی نے تو پیدا کیا اس آسمان کو، اس زمین کو، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو۔ ہم نے کبھی ان کو دیکھ کر سوچا کہ ان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ کوئی ہے جو ان کو ریپلیکیٹ کر سکے؟ کوئی ہو جو کلیم کرے کہ سورج اس کے کنٹرول میں ہے؟ کوئی دنیا کا شخص اٹھ کے یہ والی بات کا کلیم کرے کہ ہاں اس کی مرضی سے سورج چلتا ہے، آج وہ یہاں سے نہیں یہاں سے نکال کے دکھا سکتا ہے؟ کیسے؟ پھر کس چیز کی کمی ہے ہمارے پاس؟ کیوں ہم ویسے یقین کیوں نہیں کرتے جیسا یقین ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے یہ یقین اللہ تعالیٰ کی اس عظیم سلطنت کو دیکھ کر ہی حاصل کیا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں چنانچہ جب انہوں نے جو ہے وہ جگمگاتا ہوا چاند دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر یقیناً جو ہے وہ میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی نا تو میں گمراہ ہونے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یعنی چاند بھی ڈوب رہا ہے، سورج بھی ڈوب رہا ہے، تو اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ انہوں نے سورج کو چمکتا ہوا دیکھا،
کیونکہ اس وقت کے لوگ صرف انہی چیزوں کی عبادت کیا کرتے تھے جو ان کو نفع یا نقصان پہنچاتے تھے. اور ابھی ریسنٹلی کمپیریٹیو ریلیجن پڑھنے کا اتفاق ہوا تو بہت حیرت کی بات ہے کہ ہندوازم کو پڑھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس 33 کروڑ معبود ہیں. ان کی آبادی سے بھی زیادہ معبود ہیں ان کے پاس. اور وہ جو ان کے معبود ہیں وہ ہر اس چیز کو جو ان کو نفع پہنچاتی ہے اور جو ان کو نقصان پہنچا سکتی ہے وہ اس کی پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیونکہ یہ ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے اس لیے اگر ہم اس کو پوجیں گے تو یہ خوش ہوگی اور پھر یہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گی. تو انہوں نے پھر اتنے معبود گھڑ لیے. پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی ہوا کرتا تھا. لوگ سورج کو دیکھتے تھے, چاند کو دیکھتے تھے, تو جس سے انہیں لگتا تھا کہ اچھا فلاں چیز ہمیں فائدہ پہنچا رہی ہے, فلاں چیز ہمیں نقصان پہنچا رہی ہے, تو ہمیں اس کی عبادت شروع کر دینی چاہیے. پھر اس کے بعد انہوں نے جب سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے, یہ سب سے بڑا ہے. پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو اس نے کہا اے میری قوم, بلا شبہ میں ان سے بے تعلق ہوں جو تم شریک بناتے ہو. ظاہر ہے یہ سورج جب ہے پھر یہ چلا گیا, اب رات ہو گئی ہے, مجھے ضرورت ہے اگر میرے رب کی, تو یہ تو ڈوب گیا ہے, تو میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا. یقیناً پھر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, کہ میں جو ہوں نا وہ اپنا چہرہ اس کی طرف متوجہ کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے یکسو ہو کر, اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اب ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے اس والی چیز کو بہت اچھے سے سیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام نے وہ کامل یقین حاصل کیا. اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں بھی فرماتے ہیں نا کہ آپ جو ہو وہ آسمان کی طرف نظر دوڑا کے دیکھو, کیا تم اس میں کوئی سوراخ دیکھتے ہو, کیا اس میں کوئی شگاف دیکھتے ہو. تم اپنی نظر پلٹا کر دیکھو, وہ نظر نامراد ہو کر واپس آ جائے گی, تم اس میں کوئی شگاف نہیں دیکھو گے. اور آسمان اور زمین اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں, اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی عظیم سلطنت ہے کہ اس کو دیکھ کر کوئی کیسے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت پر, اللہ تعالیٰ کے ہونے پر یقین نہیں رکھے گا. جب وہ مالک ہے اور اس کی بادشاہی ہم دیکھ سکتے ہیں تو کیسے ہم اس کی اطاعت نہ کریں, کیسے ہم اس کے آگے سرنڈر نہ کریں. یہ جو ابراہیم علیہ السلام نے خود کو اللہ تعالیٰ کے آگے سبمٹ کیا تھا, یہ انہوں نے اپنے ارد گرد کے اپوزٹ انوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے اسی سے جو ہے وہ یہ ریزلٹس نکالے تھے کہ ہاں ایک ذات ہے جس نے اس عظیم سلطنت کو پیدا کیا ہے. جب یہ چیزیں معبود نہیں ہو سکتی تو کون معبود ہے؟ ان سب کو پیدا کرنے والا. اسی طرح کچھ چیزوں کو ہمیں بھی آبزرو کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم چیزوں کو آبزرو کرنا شروع کریں گے تو ہمارا یقین بڑھے گا. جب ہمارا یقین بڑھے گا تو ہم اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا شروع کریں گے. جب ہم اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا شروع کریں گے پھر ہم اللہ تعالیٰ کے آگے سرنڈر کرنے کو تیار ہوں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہی حق رکھتے ہیں کہ ان کے آگے فرما بردار ہوا جائے, ان کا غلام بنا جائے, ان کی ہر بات پر سمعنا و اطعنا کہا جائے, کہ اللہ تعالیٰ کی محبت یہ حق رکھتی ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائیں. آبزرو کرنے کے لیے اگر ہم دیکھیں تو انسان کی اپنی باڈی ہے, کیسا کمپلیکس سسٹم بنایا ہوا ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ خود سے ہو رہا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی چیز خود سے کیسے ہو سکتی ہے؟ اتنا کمپلیکس سسٹم, اتنے انسان ہیں اس دنیا میں, کتنے انسان ہیں, ہم تو ان کا حساب بھی نہیں لگا سکتے, اتنے انسان ہیں. ہر انسان کا اتنا ہی کمپلیکس سسٹم بنا ہوا ہے. اگر ہمارے ہاں کوشش کی جاتی ہے ایک روبوٹ بنانے کی, یا پھر جیسے وہ آرٹیفیشل پروڈکشن سے کچھ ڈفرینٹ چیزیں بنائی جاتی ہیں, تو کتنے انسان مل کر محنت کرتے ہیں اور پھر وہ ایک پروڈکٹ وجود میں آتا ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات دنیا ایک ٹائم میں, ایک منٹ میں کتنے انسان پیدا ہو رہے ہیں. ہاؤ؟ پھر ہم اپنے ہاتھوں کو, اپنے پاؤں کو, اپنے کانوں کو, اپنی آنکھوں کو, ہر چیز کو دیکھیں کیسے ہر چیز پرفیکٹ ہے جس کو جہاں ہونا چاہیے. کون ہے جو ان کی حفاظت کر رہا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں, ہم نے تو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کریں. ہم روز جو ہے وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں, عموماً ایسا ایک انسیڈنٹ سننے میں آیا کہ ایک انکل تھے تو وہ اپنی کی روٹیٹ کر رہے تھے ایسے ہی ہاتھ میں بائک کی,
تو ان کے آنکھ میں لگے، ان کی ایک آنکھ ویسٹ ہو گئی، اب وہ اس آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے. تو ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہم گزر کے کہیں جا رہے ہیں اور ہماری آنکھ میں پتھر لگے اور وہ ویسٹ ہو جائے. ڈیلی کون ان سارے جو ہمارے آرگنز ہیں ان کی حفاظت کر رہے ہیں؟ کون ان کو جو ہے وہ ہر چیز ایک پراپر پلیس میں، ایسے ہوتا ہے نا کسی کا ہارٹ تھوڑا سا بڑھ جائے تو وہ ایک کوئی ڈیزیز ہوتی ہے، پھر اس کا پورا ایک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. اسی طرح اور ڈفرینٹ ڈیزیز ہوتی ہیں نا، کسی کی کوئی چیز بڑھ جائے، کیسے ہر چیز اتنی ہی سائز میں ہے جتنے سائز میں اس کا ہونا چاہیے. ہم کیوں بھول جاتے ہیں یہ والی بات کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کو کویسچن کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں نا. اگر اللہ تعالیٰ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ فلاں شخص فلاں چیز میری قسمت میں لکھ دیں، ہمیں وہ ایک چیز نہیں مل رہی، پھر ہم بھول جائیں گے اللہ تعالیٰ کے سارے احسانات کو. ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، پھر ہم اللہ تعالیٰ کو کویسچن کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہماری یہ اوقات نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کویسچن کر سکیں. وہ مالک ہے، ہم عبد ہیں. وہ دے دے اس کا احسان ہے، وہ نہ دے اس کی مرضی ہے. ہم محتاج ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ آرڈر پلیس کریں گے اور آرڈر کو ڈیلیور ہونا ہی ہونا ہے. وہ مالک ہے، اس کو مالکوں جیسا ہمیں جو ہے نا وہ مالکوں جیسا ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہیو کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا اس کی قدر کرنے کا حق تھا. تو یہ والا معاملہ ہم کر رہے ہیں نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہیں کر رہے جیسی اللہ تعالیٰ کی قدر کرنے کا حق ہے. اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا ہی نہیں رہے، اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں پہلے میرے یہ مسئلے کلیئر ہوں، پہلے میرے یہ بلیوز اللہ تعالیٰ کلیئر کریں، مجھے کوئی آسمان سے کوئی معجزہ آئے، مجھے کوئی نشانی دکھائیں، پھر میں مانوں گا اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے ہمیں یہ والی بات دکھانے کے لیے کہ ہم مانیں. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب دی، اور یقین کریں اللہ تعالیٰ کی کتاب اتنا بڑا معجزہ ہے، اتنا بڑا معجزہ ہے کہ مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے کہ لوگ کیسے کہہ دیتے ہیں یہ والی بات کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی تو میں جو سیدھے راستے پر آ جاؤں گا. اللہ نے ہدایت دی تو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ہمیں تھما دی. اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ رسول کا طریقہ ہے، اس پر عمل کرو. ایکچولی ہدایت اس کتاب کا ہونا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت نہ دینی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں اپنی کتاب کے بغیر چھوڑ دیتے کہ اب ڈھونڈو مجھے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے ڈھونڈا تھا. پھر ہم ڈھونڈتے، اور وہ پھر ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں یہ والی چیز تھی تو انہوں نے ڈھونڈ لیا. ہم جیسے لوگ ہوتے تو وہ تو ڈھونڈ بھی نہ پاتے. تو اس حوالے سے ہمیں بہت سارا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننے کی ضرورت ہے. اپنے ارد گرد ڈیلی اگر ہم اس بات کو سوچ کر کے ہم اپنے ارد گرد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھیں تو صحیح. روز اللہ تعالیٰ میرے لیے سورج نکال رہے ہیں، روز میرے لیے رات ہوتی ہے. اگر کسی دن صرف سورج ہی نکلا رہے 24 آورس، کتنا تھک جاتے ہیں. ہمیں رات کی ضرورت ہوتی ہے 12 آورس بعد. ہماری بس ہو جاتی ہے کہ اچھا اب رات ہو، ہم اپنے بستروں پر لیٹیں، تھوڑا ریسٹ کریں. ہمیں ضرورت ہے. اگر صرف رات رہے تو ہم پوری رات سے بھی فیڈ اپ ہو جاتے ہیں کہ اب بس کریں نا، اٹھ جائیں، اندھیرا تنگ کر رہا ہے. تو کیسا ایک پرفیکٹ سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نا. پھر یہ زمین اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین ہلا دی جائے گی، سخت ہلایا جانا. تو یہ جو زلزال ورڈ یہاں پہ یوز ہوا ہے نا، یہ ایکچولی زمین کی سٹیٹ ہے، ریئل سٹیٹ. زلزال یہ جو زلزلے والی سچویشن ہوتی ہے نا جب زلزلہ آتا ہے، کسی نے ایکچولی میں آبزرو ایکسپیرینس کیا ہوگا اس کو، کچھ لوگوں نے صرف سنا ہوا ہے. لیکن جب زمین ہلتی ہے، بہت زور سے ہل جانا، تو وہ جو ہلنے والی سٹیٹ ہے نا، زمین کی اصل حالت یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے لیے تھام کے رکھا ہوا ہے، روک کے رکھا ہوا ہے تاکہ ہم یہاں سروائیو کر سکیں. اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے لیے میعاد بنایا ہوا ہے، ٹھکانہ بنایا ہوا ہے تاکہ ہم اس پہ چل پھر سکیں. پھر ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ اسے الاؤ کریں گے، پھر یہ ہلے گی، پھر وہ نکال باہر کرے گی اپنے بوجھ. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، پھر وہ نکال باہر کرے گی جو اس کے اندر بوجھ ہے، اور پھر انسان کہے گا کہ اسے کیا ہوا ہے. تو یہ جو زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے روک کے رکھا ہوا ہے، کبھی ہم نے اس چیز کا شکر ادا کیا؟
کہ اللہ تعالیٰ آپ کا احسان ہے، آپ نے اسے ہمارے لیے رہنے کے قابل بنایا. ہم سمجھتے ہیں سارا ہمارا حق ہے، سورج نکل رہا ہے ہمارا حق ہے، بھائی نکلنا چاہیے. ہمیں آنکھیں ملی ہیں وہ دیکھنے کے لیے، ہمارا حق ہے، ہمیں ملنی چاہیے تھی. کب مانگی تھی ہم نے اللہ تعالیٰ سے آنکھیں؟ ہمارے تو ماں باپ نے دعا نہیں کی ہوگی ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کہ میری بچے کی اللہ تعالیٰ آنکھیں بھی دیجیے گا، اس کے ہاتھ بھی دیجیے گا، اس کی ناک بھی دیجیے گا. کسی چیز کے لیے دعا کی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دی ہے، ہر چیز. اور اس کے باوجود ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کے آگے کمپلین لے کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے. معجزات، پھر معجزات، مطلب ساری جو کہانی ہے نا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم سیکھتے ہیں، تو ہمارے پاس وہ رینک ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کویسچن کر سکیں. اس مقصد کے لیے، اس رینک کے لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اچھا مجھے یقین تک پہنچنا ہے. جب میں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا تو میں یہ والی بات بہت کرتی تھی نا کہ اچھا اگر میں نے روزے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر میرے روزے قبول ہو رہے ہیں تو میں فلاں دعا بھی مانگ رہی ہوں تو میری دعا بھی قبول کر لیں. مطلب میری یہ دعا قبول ہوگی فوراً تو مجھے پتہ چلے گا کہ میرے روزے بھی قبول ہو رہے ہیں. مطلب یہ کیسا بیہیویئر ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. پھر جب قرآن پڑھا تو اس کے بعد پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ویسے نہیں ہے. اور اس کا ایک یہ والی بات کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم ہمیشہ یہ والی بات سوچتے ہیں کہ کوئی ہمیں بتائے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہیں، پھر ہم یقین کریں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ایسے ہیں. اللہ تعالیٰ کو آپ جیسا گمان کرو گے اللہ تعالیٰ ویسے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ جتنا جانو گے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ذریعے سے، تب آپ کو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ کیسے ہیں. ہر انسان کے لیے ہر انسان کا ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے نا. ایک مدر ہوتی ہے، ان کے 6 بچے ہوتے ہیں، 6 بچوں کا ڈفرینٹ اگر ان سے پوچھیں تو ان کی مدر ان کے لیے ڈفرینٹ ہوں گی. کسی کے لیے کیسی ہوں گی، کسی کے لیے کیسی ہوں گی، کسی کے لیے کیسی ہوں گی، جس کا جیسا تعلق ہوگا. ایک بچہ بہت ضدی، بہت بدتمیز ہو، ایک بچہ بہت اوبیڈینٹ ہو، دونوں ماں دونوں کے ساتھ سیم بیہیویئر نہیں رکھتی. جو جیسا کر رہا ہے اس کے ساتھ ویسے ہی بیہیویئر ہوگا نا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہر بندے کا مختلف تعلق ہے، اور جس کا جیسا تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ویسا ہی سمجھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور وہ تعلق صرف قرآن سے مضبوط ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، اس کا ایک سرا رب کے ہاتھ میں ہے، دوسرا بندے کے. جو اسے تھام لے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. تو وہ جو قرآن کا سرا ہے نا اس کو تھامنا ہے انشاءاللہ. جب ہم اس کو تھام لیں گے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکشن بلٹ ہو جائے گا نا، کہ اللہ تعالیٰ اور ہمارا تعلق بلٹ ہو گیا، پھر ہم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ابراہیم علیہ السلام جیسا آبزرونگ بیہیویئر عطا کر دیں. ہمیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ارد گرد کچھ بھی ہو رہا ہو ہمیں پتہ ہی نہ چلے. ہم ہر چیز کو نارملائز کر لیں. کہیں کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے تو ہمیں برا بھی نہ لگے، ہمارا دل اس بات کے لیے برا فیل بھی نہ کرے کہ ہاں یہ ہمارے رب کی نافرمانی ہو رہی ہے. ہم خود اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں تو ہمیں پتہ نہ چلے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے دلوں سے بچا لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ابراہیم علیہ السلام جیسا آبزرونگ بیہیویئر دیں کہ اس بیہیویئر کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی عظیم سلطنت کے تھرو اللہ تعالیٰ کو پہچان سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن سکیں، ویسے فرما بردار جیسے فرما بردار ابراہیم علیہ السلام تھے. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں اور ابراہیم علیہ السلام جیسا سرنڈر کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں قربانیاں دینے کی، اپنی ذات پر یہ کامل یقین نصیب کر دیں. اللہ تعالیٰ اپنی ذات پر توکل کرنے کی توفیق دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب سے جوڑ لیں. اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کو ہماری آنکھوں کا نور بنا دیں، ہمارے دلوں کا سکون بنا دیں، اور مرتے دم تک اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام سے جوڑے رکھیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. دوبارہ جوائن کریں سر، میں ڈسکنیکٹ کر رہی ہوں.